اچھا ہمارے پاس کچھ گناہوں کے لیے ایک مثال والی حدیث ہے، خاص دو گناہ، ایک شراب اور ایک جھوٹ. گناہوں، ہر گناہ کے لیے کوئی حدیث تو ہے نا، کسی مجتہد یا مرجع نے اپنی طرف سے تو نہیں کہا کہ یہ چیز گناہ، کوئی حدیث آئی ہوگی، مگر مثال کے ذریعے سے حدیث سمجھائی. امام نے ارشاد فرمایا الخمر مفتاح کل شر، ہر خرابی کی چابی کا نام ہے شراب. الکذب مفتاح کل شر، ہر خرابی کی چابی کا نام ہے جھوٹ. اب بہت سارے لوگ یہاں پر ہیں جو، بلکہ میرے خیال میں تو تقریباً 90% جو عمرے اور حج پہ جا چکے، وہاں آپ ہوٹل میں جائیں، بلڈنگ میں جائیں تو آپ کے کمرے کی چابی دیتے مفتاح مفتاح. آپ حرم سے واپس آتے ہیں، آپ کا کمرہ کھولنا ہے تو آپ جا کے کہتے مفتاح مفتاح مانے چابی. اب کیا سمجھانا چاہ رہے؟ سمجھانا یہ چاہ رہے معصوم، دیکھو ایک کمرہ بہت بڑا، سارے گناہ اس کے اندر رکھ دو، سارے گناہ لا کر اٹھا کے جمع کر کے جتنے گناہ ہیں سب لا کے رکھ دو، اس کو بند کر کے تالا لگا دو. شراب اس کی چابی. اگر تم نے شراب پی تو گویا اس کمرے کا تم نے تالا کھول لیا، سارے گناہ نکل کے تم پر آ جائیں گے. اسی طرح جھوٹ، سمجھو دنیا کے جتنے بھی گناہ وہ ایک کمرے میں بند ہے اور اس پہ تالا لگا ہوا، قفل، لاک، لیکن اس کی چابی ہے جھوٹ. اگر تم نے یہ چابی گھما دی، جھوٹ بولا، تو خالی جھوٹ نہیں رہے گا، سارے گناہ ایک ایک کر کے آ جائیں گے، ایک کے بعد دوسرا گناہ کرو گے. اب یہ دو گناہوں کے لیے ایک حدیث آئی، ٹھیک ہے. ایسی ہی ایک حدیث میں بنا رہا ہوں، حدیث تو نہیں، حدیث سے ملتی جلتی تھی. شیطان امام زمانہ کی فوج کو تباہ کرنا چاہتا ہے. تین باتیں آئیں، بے حیائی پھیلا کر، مال کی محبت پیدا کر کے، اور نیت پہ خود غرضی، اخلاص ختم کر کے. شہزادی یہ تینوں چیزیں ہم کو سکھا رہی ہیں. اخلاص کے حوالے سے شہزادی کے واقعات نہیں آ سکے کیونکہ ٹائم ختم ہو رہا ہے، لیکن شہزادی یہ تینوں چیزیں سے ہم کو بچا رہی. مال کی محبت نکالو، اتنا ہی ہم سے کہہ رہی ہیں جتنی ہماری طاقت ہے. یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ تمہارے گھر میں مال نہ ہے، حرام طریقے سے نہ ہے. حیا کا شہزادی کا اعلیٰ ترین معیار ہے، ہماری عورت کے لیے بالکل معمولی معیار رکھا. اب شیطان نے کیا کیا؟ امام کی فوج کو تباہ کرنا، امام کی فوج کو بننے نہیں دینا. اس نے ایک ایسی چیز ایجاد کر لیا، اس میں ساری چیزیں آ گئی. جیسے تمام گناہ کمرے میں ہے تو چابی اس کی کیا ہے؟ شراب یا جھوٹ. شیطان کو امام کی فوج تباہ کرنا ہے، اس نے ساری چیزیں ایک جگہ جمع کر دی، کہا یہ چیز ان کو دے دو. اب ان کے دل میں مال کی محبت بھی پیدا ہوگی، اب ان کی نیت میں خرابی بھی آئے گی، اب یہ بے حیا بھی ہوں گے. اس چھوٹی سی چیز کا نام ہے آئی فون یا موبائل فون. دیکھیں دنیا کا یہ اتنا بڑا اس وقت فتنہ. مولا کی ایک حدیث ہے شادی کے حوالے سے کہ عورت کے ساتھ رہنا بھی مشکل ہے، عورت کے بغیر رہنا بھی مشکل ہے. ایسے کچھ محاورے بھی اردو پنجابی میں ہیں. لیکن آج کی دنیا کی ضرورت بھی ہے موبائل، لیکن شیطان نے اس کا فائدہ اٹھایا ہے. اس وقت اب سیاسی اعتبار سے جو موبائل کے نقصانات ہیں وہ اپنی جگہ، دنیا کی بڑی بڑی حکومتیں پریشان ہیں، وہ میرا موضوع نہیں. میرا موضوع ہے امام زمانہ کے سپاہی اور فوج کی تباہی. یہی موبائل ہے جو آج کل سب سے زیادہ بے حیائی پھیلا رہا. میں نے مجلس کے شروع میں کہا تھا نا کہ عورتیں حیا کا موضوع سنیں تو مرد یہ نہ سمجھے کہ اس سے ہمارا کیا تعلق. موبائل میں کتنی گندی فلمیں اور کتنے گندے کلپ دیکھے جا رہے ہیں. کہاں گئی حیا؟ ختم ہو رہی ہے حیا. موبائل کے کیمرے کے سامنے آ کر ایسی شریف بچیاں، وہ کچھ باتیں تو ممبر پہ کہتے ہوئے بھی شرم آتی، کپڑے تک اتار کے بیٹھ جاتی ہیں، بعد میں پچھتاتی ہیں. وہ الگ چیز ہے بھئی، اس سے بڑی بے حیائی اور کون سی آپ کو معاشرے میں چاہیے. یہ موبائل، مال دنیا کی محبت، ہر ایک کو یہ فکر ہے سبسکرائبر بڑھے، ویورز بڑھے، فالو کرنے والے بڑھے، زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں. اس کے لیے جھوٹ بولنا پڑے، اس کے لیے بےہودہ اپنے سین پیش کرنا پڑے، خاص طور پہ جو عورتوں کے ہیں، لیکن مرد بھی کم نہیں. کیوں؟ سنا ہے کہ اس میں ڈالر آتے ہیں. بھئی یہی تو مال دنیا کی محبت ہے جو شیطان پیدا کر رہا. ہم جب سنتے ہیں مال حرام تو ہمارے دل میں خیال آتا ہے شراب بیچنے سے جو پیسے آئیں گے، یا جھوٹ بول کر جو پیسے کمائیں گے، یا کاروبار میں دھوکہ دے کے، یہ بھی حرام ہے. ہاں اگر کوئی جائز چیز ہے، اگر کوئی مستحب چیز ہے، وہ الگ چیز. لیکن بات اس وقت ہے کہ زیادہ اس کا استعمال کیا. یعنی میں اتنے شریف گھرانے کو جانتا ہوں
جو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کی بچی نے ٹک ٹاک کا ایسا کلپ بنا کے وائرل کیا. وہ مر جائے غیرت سے. انہیں نہیں پتا کیونکہ ایک موبائل ہے, لڑکی اپنے کمرے میں ہے, کمرے میں نہ بھی ہو تو 24 گھنٹے کون اس کو مانیٹر کر سکتا ہے. ایسی چیز. پھر جو موبائل کے اندر نامحرموں سے انٹریکشن ہوتا ہے, پھر جو اس میں مقابلے ہوتے ہیں, پھر اس میں جو نمبر دیے جاتے ہیں کہ تم اتنا لباس اتارو تو اتنے نمبر ملیں گے اور اتنا لباس اتارو. کیا ممبر پہ شہزادی کونین کی مجلس میں یہ باتیں, شرم آتی ہے. لیکن یہ مسئلہ یہ بے حیا بنا رہا ہے ہمارے بچوں کو. میں تو 8 سال کے بچوں کو جانتا ہوں جو ایسی فلمیں دیکھ رہے ہیں, جو 40 سال کا مرد بھی دیکھے تو شرم آ جائے. اب کون سی بے حیائی کا انتظار ہے؟ یہ وہ بے حیائی ہے جو اس کے ذریعے اور صرف پیسہ کمانے کی دھن جن کے اندر, وہ جو اپنے ٹک ٹاک کے اوپر چھوٹے چھوٹے کلپ بنا کے ہماری بچیاں اور بچے, جس میں وہ ہر حد کو کراس کر رہے ہیں. اور پھر کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو اتنے پیسے نہیں ملتے, تو پھر تم کیوں لگے ہوئے شہرت. زیادہ سے زیادہ لوگ یہ اخلاص, جو میں نے آخری بات بہت جلدی سمیٹنے کے ٹائم نہیں تھا میرے پاس, نیت کا خلوص ختم کرنا. جہاں پہ پاپولر ہونے کا شوق ہو جائے, زیادہ سے زیادہ ویورز ہو جائیں, زیادہ سے زیادہ سبسکرائبر ہو جائیں, اسی کا نام تو ہے کہ اخلاص ختم ہو جائے. میں آپ کو اب اتنا آج کل جنون ہو گیا ہے لوگوں کو, میں کربلا میں آقا حسین کے حرم میں نماز نہیں پڑھ سکتا ہوں, میں مولا کے روضے کے صحن میں نماز نہیں پڑھ سکتا ہوں. کسی ایسے موقع پہ جاؤں جو بالکل خاموشی کا ہو, جو اب آج کل نہیں رہا, ادھر نماز شروع کی. معلوم ہے کہ انڈیا کا قافلہ 200 کا آیا, سب کے موبائل میری طرف ہو گئے. کوئی کراچی کا قافلہ آیا 500 کا, سب کے موبائل طرف ہو گئے. نماز نہیں پڑھی جاتی. اب ان کو پیسے نہیں مل رہے, بس یہ شہرت, پاپولر ہونا, کلپ زیادہ سے زیادہ وائرل ہونا, زیادہ سے زیادہ سبسکرائبر. ہو سکتا ہے بزرگ حضرات یہ سمجھ بھی نہ پا رہے ہو, لیکن نوجوانوں کو پتا, امام زمانہ کی فوج کو تباہ کرنے کا اس وقت سب سے بہترین جو ہتھیار شیطان نے بنایا, وہ نہ کوئی میزائل ہے, نہ کوئی ڈرون ہے, نہ کوئی کلاشنکوف ہے, نہ کوئی اور ہتھیار ہے, وہ ہے موبائل. نہ کوئی حکومت, نہ کوئی والدین, نہ کوئی معاشرہ, یہ اتنا تنہائی والی چیز بن کے رہ گئی. اس کو صرف ہو سکتا ہے اگر دلوں میں خوف خدا ہو, صرف خوف خدا ہو کہ ہمیں قیامت کے دن اپنے ایک ایک عمل کا جواب دینا ہے. اور شہزادی کائنات کی زندگی کا اہم ترین پیغام یہ ہے کہ شہزادی ساری کائنات کی شفاعت کرنے والی ہے, لیکن خوف خدا سے اتنا روتی ہیں. گفتگو کا خلاصہ کہ یہ اس وقت جو موبائل, باقی گناہوں سے آپ روک سکتے ہیں اپنے بچوں کو. شراب پی رہا آپ روک سکتے ہیں, نعوذ باللہ. نماز قضا کر رہا آپ نماز پڑھوا سکتے ہیں. آپ کی بچی حجاب نہیں کرتی آپ کروا سکتے. لیکن یہ موبائل کی خرابی ہے, پتہ ہی نہیں چلتا اب وہ ہو کیا رہا کر کے. اور ود ڈیو ریسپیکٹ کہ آپ تو کیا روکیں گے, خود آپ بھی وہی حرکتیں کر رہے ہیں سامنے بیٹھ کے. یعنی میں تو پریشان ہوتا ہوں کہ کون سا اسلامی معاشرہ, ایک دن حساب دینا ہے اپنے ہر کلپ کا, اپنے ہر جملے. اور اسی کے اندر موبائل نے ہمارے بچوں کو بدتمیز بنا دیا, گالی کا عادی بنا دیا. بڑے بڑے مراجع کے میں دیکھتا ہوں کلپ, اس کے نیچے جو ان کو ماں بہن کی گالیاں دی جاتی ہیں. اچھا مجھے یہ بھی معلوم ہے, ایسا میں نادان و ناسمجھ نہیں, کہ ہمارے دشمن, شیعت کے دشمن, باقاعدہ ان کے کچھ گروپ بھی ہیں جو بظاہر مومن بن کے یہ حرکتیں کرتے ہیں. تو اس لیے میں نے اس پہ زیادہ زور نہیں دیا, میں نے زور ان چیزوں پہ دیا جو ہو رہا, خوف خدا. مگر خوف خدا کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی دنیا والوں کا حق چھوڑ دے. دونوں کے درمیان بیلنس. خوف خدا اتنا مسلح, اتنا گیلا ہو جائے جیسے ابھی بارش ہوئی ہے اور اس میں کپڑے اور زمین گیلی ہوتی, لیکن ساتھ میں ہر ایک کا حق بھی ادا کرنا. عورت ہے تو شوہر کا حق ادا کرنا ہے, شوہر ہے تو بیوی کا حق ہے, ماں ہے تو اولاد کا حق ہے.